السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ سول ملٹری تعلقات میں دراڑ کی خبروں اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے وار، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے معاملات جس کے بعد عوام پریشان اور بدحال نظر آ رہے ہیں، ایسے میں اپوزیشن نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے احتجاج کا فیصلہ شروع کیا، اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ہو یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے احتجاج کا فیصلہ کیا اور الگ الگ پلیٹ فارم سے اس وقت احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس میں اپنے جالوں کو بلاول بھٹو زرداری نے شاباش دی ہے، تو دوسری جانب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی متحرک نظر آئے۔ مولانا فضل الرحمان کل کراچی پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد جمعے کو کراچی میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، اور اس طرح اس احتجاج کو پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا۔ اس وقت اپوزیشن اس نفس پہ تو ہاتھ رکھ چکی ہے کہ مہنگائی سے عوام پریشان ہیں، اور ایسے میں اس وقت عوام اس جانب دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرے، لیکن ایسے میں کیا تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، یا ان کا ایک کوئی نقطہ نظر ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ہے یا صرف اقتدار حاصل کرنا ہے؟ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جس کو ٹول کے طور پر پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کیا اور اس کے بعد وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے عمران خان صاحب، آج وہی سوشل میڈیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑا ہوا نظر آتا ہے، چاہے ٹویٹر اکاؤنٹس ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو یا دیگر سماجی ویب سائٹس، ان ہر جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وفاقی حکومت خاص طور پر عمران خان صاحب کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور ایسے باتیں اور محاورے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت آئینہ دکھانے کے لیے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ایسے میں وہ کون سی باتیں ہیں، کون سے محاورے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد جاوید صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسد بدوی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ارشد صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلواتے ہوئے عمران خان صاحب کی بات کو تو پورا کر دیا کہ میں ان کو رلاؤں گا، اور اس وقت عوام روتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت انتہائی گھمبیر حالات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ وقار بھائی آپ نے مجھے بلایا، بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو یہ چیز ہر آدمی جانتا ہے تقریباً، جو حالات گزرے پوری دنیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی شدید بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس میں عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی وہ ظاہر ہے کووڈ-19 لانے کے لیے تو پی ٹی آئی تو نہیں لے کر آئی، یہ تو ایک آئی وبا تھی جس نے کہ پوری دنیا کا بزنس بھی بٹھا دیا، کاروبار بھی بٹھا دیے، جس وجہ سے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی پاکستان میں جس طرح یہ سب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، الحمدللہ آج بھی پاکستان میں مہنگائی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ دوسرے ملکوں میں ہوئی کووڈ-19 کی وجہ سے۔ آج بھی ہم جاتے ہیں باہر ہوٹلوں پہ، الحمدللہ رش لگا ہوا، آپ جا کر دیکھ لیں، آپ باہر روڈ پہ نکلتے ہیں آپ کو گاڑی چلانے کی جگہ نہیں ملتی، اتنا زیادہ روڈوں پہ رش ہے، شاپنگ بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو مہنگائی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح سے کہ ہمارے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسے کوئی حالات نہیں ہیں، نہ ہی کوئی ایسی مہنگائی ہے۔ مہنگائی ضرور ماضی میں بھی ہوئی ہے۔ جو آپ مجھے اس وقت بات بتا رہے ہیں، یہ بات کبھی آپ نے عوامی حلقوں میں بیٹھ کر کی ہے؟ میں اپنے گھر میں بھی کرتا ہوں بات۔ رسپانس کیا آتا ہے؟ دیکھیں، ایکچولی کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہمارے اس شہر میں، اس شہر میں پیدا ہوا ہوں میں، کراچی کی پیدائش ہوں۔ اچھا، یہاں حکومت پیپلز پارٹی کی، ہماری حکومت نہیں ہے۔ 3 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، خاص طور پہ کے پی کے میں ہماری حکومت پچھلے 5 سال پورے کر چکی ہے۔ آپ ان لوگوں سے اگر پوچھیں گے نا جا کے پی کے میں کہ کیا ہے، آپ نے کیا دیکھا، کیا پایا، تو وہ آپ کو موازنہ کریں گے پچھلے 70 سال کا، کہ پچھلے 70 سال میں کیا تھا اور یہ جو 5 سال گزرے پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت میں اس میں کیا تھا۔ کراچی میں رہتے ہوئے، سندھ میں رہتے ہوئے میں کیا موازنہ کروں آپ سے، میں کیا بتاؤں؟ وہاں کی جو میٹرو بسز کا حال احوال ہے وہ نہیں بتائیں گے، یا دیگر معاملات جو برسوں کام پڑا رہتا ہے اور بنی نہیں پاتی روڈز، اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ نہیں، کے پی کے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کے پی کے میں سارے کام ہوئے، میٹرو بھی بن گئی الحمدللہ، وہاں جو ہاسپٹلس تھے گورنمنٹ کے، وہاں بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے، جو کہ صحت کارڈ دیا وہ تاریخ میں کبھی نہیں دیا گیا، اس بار دیا گیا، 10 لاکھ روپے تک ہر خاندان کو دیا گیا۔ آج وہ لوگ جو بیچارے دھکے کھایا کرتے تھے اپنی بیماری کے لیے،
آج وہ بڑے خوش ہیں, علاج کراتے ہیں اپنا, الحمدللہ. اچھا, عمران خان کو دعائیں دیتے ہیں. کے پی کے میں, پنجاب میں آپ نے اس وقت عوام کو مطمئن کر رکھا ہے, سندھ میں کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہاں, سندھ میں پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں, چیئرمین بھی ہمارے کہتے ہیں, اور سب دنیا جانتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے میں اس طرح سے مرکز سے عمل دخل نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ کی حکومت ہوتی ہے صوبے میں, تو آپ کر سکتے ہیں. صوبے میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. اگر ہم کوئی کام کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, یہ اس کو نہیں کرنے دیتے. مہنگائی کم کر سکتے ہیں آپ سندھ میں؟ الحمدللہ مہنگائی کے پی کے میں کم ہے یا پنجاب میں؟ ہاں, پنجاب میں کم ہے نا. آپ دیکھ لیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی اور چیز کا موازنہ نہ کریں, آپ آٹے کا موازنہ کر لیں. چلیں, آٹا وہ تو ایک گندم کا ایک معاملہ ہے, وہ تو ہم بالکل آٹے کا موازنہ کر لیں کہ سندھ میں آپ 72 روپے کلو. لیکن شکر تو وہی قیمت چل رہی ہے نا. شکر کے دام اگر آپ پاکستان کے دیگر شہروں میں دیکھیں, وہاں سب کے سیم ہے تقریباً. اس وقت مہنگائی سے پنجاب ہو, کے پی ہو یا سندھ ہو, ہر ایک متاثر ہے. بلوچستان اس وقت یہ جو مہنگائی ہے نا, دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, تیل مثال کے طور پہ, چینی جو جس طرح ذخیرہ کر کے بیچی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے یا جو بھی ہے, لیکن زیادہ تر اہم چیزیں جو ہیں امپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ارشد صاحب, اس وقت اسد بدوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اسد صاحب, یہ اس وقت کیا ماجرا ہے؟ پورا پاکستان تو اس وقت سکون میں نظر آتا ہے, سندھ میں اس وقت کیا بے چینی ہے؟ آئی ایم ویری شاکڈ سیریسلی. جیسے ارشاد بھائی نے باتیں کی, بہت زیادہ شوق میں چلا گیا ہوں اس وقت کہ جی سندھ کے علاوہ بلوچستان بھی بہت سکون سے گزر رہا ہے, کے پی کے بھی, پنجاب بھی. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ریٹس ہر جگہ پہ سیم کیوں ہیں. اب دیکھیں, پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جو اگر تھوڑا سا بھی بڑھتی ہے تو ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا. پہلی بات, یہ پیٹرول شاید سستا ہو سکتا تھا, ہم کیونکہ اگر اس کو پہلے بیک ڈیٹ میں خریدتے تو ہم آج یہ جو فیس کر رہے ہیں نا, ہم یہ فیس نہ کرتے. انہوں نے ایک اتنے انکمپیٹنٹ شخص کو جو حماد اظہر ہے, اس کو انہوں نے وزیر لگایا پاور اور انرجی کا. حماد اظہر صاحب کو اتنی بھی پلاننگ کی کیپیسٹی نہیں تھی ذہن میں کہ وہ 6-8 مہینے پہلے LNG خرید لیتے. اور آج ان کی اس بے وقوفی یا کم عقلی کی وجہ سے آج پورا پاکستان سفر کر رہا ہے. اچھا, سونے پہ سہاگا انہوں نے ایک نئے قسم کا ٹیکس لگایا کہ اگر آپ 10,000 سے 15,000 کے درمیان بجلی یوز کرتے ہیں تو آپ 5,000 روپے یا 5% آپ کو ٹیکس لگے گا. اس کے بعد وہ بڑھتا جاتا ہے, 10%, 30%, 40%. مطلب ایک تو آپ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں, اوپر سے آپ ٹیکس بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ کے پاس بجٹ بھی ہے, آپ کو اتنی سکون والی گورنمنٹ, اتنی سموتھ گورنمنٹ اگر کسی اور کو ملتی تو شاید پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. آج پاکستان میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, بھائی نے کے پی کے کی بات کی, بہت اچھی بات ہے اگر کے پی کے میں سب کچھ اچھا ہے, لیکن ہم جو ٹی وی پہ سنتے ہیں نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. وہ ان کی باتوں سے اور ان کی باتوں سے میں کمپیئر کر رہا ہوں نا, تو میں میچ نہیں کر پا رہا. ان کے جو مین ہاسپٹلز ہیں کے پی کے میں, وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ سندھ کی آپ ہیلتھ کنڈیشن, ہیلتھ کے معاملات دیکھیں, وہ بنسبت پورے پاکستان میں سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے اس بات کا جواب دے دیں اسد صاحب کہ اس وقت جو ہے آپ نے کس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا؟ آپ کو ایسا لگا کہ سول ملٹری تعلقات میں دراڑیں ہیں, یا پھر مہنگائی اتنی بڑی ہوئی ہے اس لیے اس وقت گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیا جائے, ان کے خلاف احتجاج کیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے واقعی عوام اس وقت پریشان ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ نے پہلے کیوں نہیں شروع کیا؟ دیکھیں, میں کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی, وہ میری ٹائم لائن پہ بھی آئی. اس میں ایک عام لوگ تھے, پیٹرول پمپ پہ کھڑے تھے, اور وہ عام لوگ عمران خان کو گالیاں بک رہے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ ہارش ریئلٹی ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ اسد بدوی نے نہیں کروایا, یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہیں کروایا, یہ عام عوام کر رہی ہے. ٹھیک ہے اسد صاحب, بعد میں مزید آپ کا جواب کمپلیٹ لیتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں شامل کریں گے اس وقت ان باتوں کو, موضوعات کو, لیکن ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے فیاض قائم خانی صاحب کو, جو کہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. فیاض صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے یہی سوال ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو مختلف اپوزیشن جو ہے اس وقت متحرک نظر آ رہی ہیں حکومت کے خلاف, اور ایسے میں کیا جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں کچھ بے چینی کا کچھ عنصر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور اس وقت عوامی رد عمل جو سامنے آ رہا ہے, تو کیا متحدہ قومی موومنٹ آخر تک پی ٹی آئی کے ساتھ جائے گی؟ وقار بھائی, بات یہ ہے, یہ تو وقت ثابت کرے گا, قبل از وقت ہے یہ باتیں کرنا تو. لیکن جہاں تک ایشو مہنگائی کا ہے,
اس کو نہ تو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی آرگیو کیا جا سکتا ہے. بلا شبہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہے. ایون یہ کہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی, وزیر اعظم صاحب خود بھی جو ہے اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جی مہنگائی بہت زیادہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. کوئی بھی ہم دیکھیں عام آدمی کا جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے نا, وہ چیزیں اس کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں. ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے ریزرو کتنے ہو گئے. عام غریب آدمی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ جی ڈی پی کتنا ہو گیا ہے. عام آدمی کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ کرنٹ ڈیفیسٹ کتنا بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے. اس سے کوئی, اس گورکھ دھندے سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو یہ دیکھنا ہے کہ چینی کیا حساب ہے, گھی کیا حساب ہے, آٹا کیا حساب ہے, پیٹرول کیا حساب ہے. بات یہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, اور مہنگائی بھی جو ہے وہ بہت اونچی لیول پہ, جو اس وقت تاریخی طور پہ جو ہے پاکستان کی تاریخی طور پہ اس وقت مہنگائی سب سے عروج پہ ہے. لیکن یہ ہے کہ مہنگائی ہے, اس کو اتحادی جماعتیں بھی اپنی ریزرویشن جو ہے, ہم جو ہے اپنی ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے اپنے ریزرویشن, اور ہم نے اس کو مسترد کیا ہے پیٹرولیم کی حالیہ اضافے کو. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اگر اتحادی ہیں تو ہم اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ فیور کرتے چلے جائیں گے. ہم نے اس کو مسترد کیا پیٹرولیم کی جتنے بھی قیمتیں بڑھی ہیں, اور جو مہنگائی ہے اس میں بھی ہم جب بھی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم سے ہم اپنی ریزرویشن ضرور پیش کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اچھا, ایک بات یہ بتائیے گا فیاض صاحب کہ اس وقت جو ہے وہ اجلاس بھی طلب کیا تھا خان صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی طرح سے مہنگائی کو قابو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ لوگ کوئی تجاویز وغیرہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مہنگائی کو قابو کرنے کی جہاں تک بات ہے کہ جو مافیاز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, اگر ان کے خلاف اتنے سخت ایکشن لے لیے جاتے جو کمیشنز کی رپورٹ آئی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی چیزیں کنٹرول ہو جاتی. چاہے وہ آٹا مافیا ہو, چاہے چینی مافیا ہو, چاہے پیٹرولیم مافیا ہو, چاہے کوئی اور چیزیں ہوں. بات یہ ہے کہ کرپشن کا جو نظام رائج ہے پاکستان میں, اس پہ جو ہے تو کنٹرول نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں, اور خاص طور پہ یہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں جو ہے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, احتجاج کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم, یہ سب احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسے میں آپ کا کیا رائے عمل ہوگا؟ دیکھیے, ہم اس وقت اتحادی ہیں, معاہدے کے تحت جو ہے وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور اپوزیشن کا حق ہے, جمہوری حق ہے ان کا کہ وہ کسی بھی عوامی ایشو کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں, چاہے وہ دھرنے دیں, چاہے ریلی نکالیں, چاہے جلسے جلوس کریں, یہ ان کا جمہوری حق ہے. اور اسلام آباد آنا کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے, لوگ آتے رہے پہلے بھی اسلام آباد میں. لیکن اس دفعہ جو وزیر داخلہ نے بڑا سخت انہوں نے وارن کیا, خبردار کر دیا ہے, کہتے ہیں کہ آئیں ضرور, احتجاج ضرور کریں, لیکن ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہر دور کا وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ تو ہر دور کے وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. قانون ہاتھ میں نہ لیں, قانون ہاتھ میں نہ لیں. جی جی, ٹھیک ہے جی, ورنہ قانون سے نمٹے گا. تو یہ بہرحال یہ تو اسٹیٹمنٹس ہیں, اور غیر قانونی کام کی تو کوئی بھی آدمی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا نا. صحیح ہے جناب. ٹھیک ہے. اچھا ارشد صاحب, یہ کیا اس وقت اسی بات کو ہم لیں گے, شیخ رشید صاحب کی کیا دھمکی دی ہے اس وقت یا خبردار کیا ہے یہ اتنا سخت اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں, ابھی میرے بھائی نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ ہر وقت جو بھی وزیر داخلہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے. اور اب پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ جو سب کر رہے ہیں, یہ صرف ایک ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ملک میں انتشار پھیلائے. ویسے ہی جو پوزیشن ہے اس وقت ہمارے دائیں بائیں جو معاملات چل رہے ہیں, جو حالات چل رہے ہیں, اور بالکل ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے جس طرح سے پوری دنیا میں کھڑے ہو کر اسلام کا پرچم ہاتھ میں لیا ہوا اور انہوں نے اس کو اٹھا لیا ہے, اس وقت ایسے وقت پہ اگر ہمارے اپنے اپوزیشن والے ٹانگیں کھینچیں گے نیچے سے, ان کو تو چاہیے اسے تھامے, عمران خان کو مضبوط کرے. یہ جو مذہبی کارڈ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اس مہنگائی سے بچنے اور کرائسس سے بچنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ نہیں, وہ تو خان صاحب روز اول سے یہ بات کرتے ہیں. نہیں, مذہبی کارڈ کا اتنا زیادہ استعمال پہلے کبھی نہیں, جبکہ کل انہوں نے جو کانفرنس کے اندر بات کر رہے تھے اس کے اندر بھی وہ مذہب کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاست کو لے آیا, پاکستانی سیاست کو. تو کیا یہ مناسب بات ہے؟ دیکھیں, اس میں غیر مناسب کیا ہے؟ پہلے تو ہم مسلمان ہیں نا,
ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور جو مہینہ ہے یہ آج سے تو ہم نہیں منا رہے، ہم تو مسلمان منا رہے اس قومی رحمت اللہ عالمین کانفرنس کے اندر جو صرف اور صرف موضوع بحث یا موضوع جو ہے وہ ایک ہی طرف رہنا چاہیے تھا مذہب کا، اس کے اندر جو ہے وہ سیاست کے اندر وہ لے آئے مریم نواز کو، نواز شریف کو، احتجاج کو، سب چیزوں کو انکلوڈ. دیکھیں جب ایسے موقع پہ ایسے اچھے دنوں میں آپ اس طرح کی باتیں کریں گے احتجاج کی اور ملک میں انتشار پھیلانے کی، تو لا مالا اس کا جواب پی ایم کو دینا پڑتا ہے. تو پی ایم نے ان کو جواب دیا، کانفرنس میں بھی دیں گے وہ. ٹھیک. ہاں اچھا چلیں. اچھا اسد بدوی صاحب خبردار رہیے گا، اسلام آباد جاتے ہوئے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. نہیں بالکل، ہم پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں جائیں گے. اچھا ہم اس کو یرغمال نہیں کریں گے، ہم سپریم کورٹ کی دیواریں نہیں پھلانگیں گے انشاءاللہ. ہم جو ہے وہ اسلام آباد کو پتہ نہیں ایک ڈیڑھ سال تک یرغمال نہیں رکھیں گے کہ کہیں کوئی بم بلاسٹ ہو تو جا کے ہمیں دھرنا ختم کرنا پڑے. ہم بہت سیدھے سادے لوگ ہیں، پولیٹکس کرتے ہیں، پولیٹکس سے ہی اپنی پولیٹیکل ویز نکالتے ہیں. ہم ایسی انتشار کی پولیٹکس نہیں کرتے کہ ہم پورا دن لوگوں کو جو ہے وہ کہیں کہ جی آرام کرو، اور رات میں ہم وہاں پہ پہلے کانسرٹ سے شروع کریں اور آج ہم جا کے میلاد اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کروائیں اور ہم یہ ایسی چیزیں کریں. جو فحاشی اور جو انٹالرنس کا ایک بڑا جو انہوں نے ببل پھاڑا اس ملک کے اوپر، وہ تو تحریک انصاف نے پھاڑا. ٹھیک ہے. اچھا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ تیار ہو گئے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ترجمان ہے وہ روزانہ ٹی وی وہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ، لیکن ہم سے وہ مقابلہ نہیں کر رہے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں عوام سے. وہ پتہ نہیں کون سا بدلہ لے رہے ہیں ایک عام آدمی سے کہ اس کی دسترس میں کچھ بھی نہیں ہے. آج ایک مزدور کی جو پر ڈے ایک سیلری ہے نا، یا اس کی ہم ویج کہیں، وہ 800 روپے ہے. صحیح ہے. 800 روپے اگر آپ پورے مہینے کے حساب سے لگائیں تو وہ میرے خیال سے غالباً 24,000 25,000 بنتے ہیں. آپ مجھے عمران خان یا کسی بھی وزیر کو 24,000 روپے دیں ہاتھ میں اور کہیں ایک دن گزار کے دیکھو. صحیح ہے. یہ ایک دن نہیں گزار سکتے. چلیں وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس پہ کہا ہے کہ میں 25,000 کم سے کم جو اجرت کروں گا. اچھا فیاض قائم خانی صاحب، آپ نے بلدیات کے حوالے سے کافی کام بھی کیا، عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے آپ نے. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں گی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کہ ان کا ارینجمنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں آپ کے پاس تو بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں اور اپنی پٹیشنز کو دوبارہ فالو کریں. جی سپریم کورٹ کا آج ہی یہ آرڈر آیا ہے اور یہ اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے زیادہ ہے جن کو بحال کیا تھا انہوں نے، اور اسی حوالے سے جو ہے کہ اس میں ڈیلے کیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے، تو سپریم کورٹ نے جو ہے اس پہ تحقیقات کا حکم دیا ہے. ہاں ہم جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ ہم بلدیات کے حوالے سے یا بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں ہے، وہ پچھلے 3 سال سے ہماری ایک پیٹیشن جو ہے وہ زیر سماعت ہے، پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اور اس پہ 140A کے اوپر پچھلے 6 مہینے سے فیصلہ محفوظ ہے. ہم تو عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس صاحب سے صرف اپیل ہی کر سکتے ہیں نا، ہم تو حکم تو جاری نہیں کر سکتے. ہم اپیل کر سکتے ہیں جو فیصلہ محفوظ ہے 140A پہ، وہی کم سے کم سنا دیا جائے، وہی فیصلہ بتا دیا جائے کیا کیا گیا ہے. ہم تو ڈیلیمیٹیشن کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر ہے، اس پہ کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آ رہا ہے. ہم جو ہے جعلی ڈومیسائلز کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر ہیں، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آ رہا ہے. ہم سینسس، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری محنت سے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اس چیز پہ ایگری ہو گئی ہے کہ نیکسٹ ایئر سینسس مردم شماری ہوگی. یہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ ہم دوبارہ مردم شماری کرا سکے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک بلدیاتی اختیارات کا تعلق ہے، 18ویں ترمیم اس کی جڑ ہے ہمارے حساب سے. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے 18ویں ترمیم جب سے یہ پاس ہوئی ہے بلدیاتی اداروں کے اوپر، اچھا 18ویں ترمیم آپ میری وقار میں ایک بات غور سے سنیے گا، 18ویں ترمیم جو پورے پاکستان پہ لاگو ہے، یہ خالی سندھ پہ لاگو نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اس 18ویں ترمیم کو اس طریقے سے سبوتاژ کیا ہے، اس طریقے سے اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے کہ سندھ جو ہے اب فیڈریشن کا کوئی یونٹ نہیں نظر آ رہا ہے، وہ خود ایک فیڈریشن بنی ہوئی ہے. صرف ایک فوج اور کرنسی، ڈیفنس اور کرنسی کے علاوہ اس وقت سندھ گورنمنٹ کے پاس تمام اختیارات ہیں. سندھ گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح بلدیاتی اداروں کے اوپر قابض ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی ایک ریزولوشن پاس کر کے سندھ اسمبلی سے جس طریقے سے قابض ہوئی ہے،
उसने सिंध के अंदर बल्दियात का जुलूस निकाल दिया ठीक है, है। आप उठा के देख ले। जी अच्छा आप फैज उठा साहब, के एक चीज ये कि आप बल्दियाती इंतखाबात की तरफ भी जाएंगे, दीगर इंतखाबात की तरफ भी जाएंगे। अभी आप लोगों ने अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए थे, तो उसके बाद हमने देखा कि बहादुराबाद और चौरंगी के अतराफ में जो है वो कुछ बैनर्स आवेजा थे आपके कारकुनान की जानिब से कि झरलो इंतखाबात नामंजूर। तो जब आपके अपने इंतखाबात में इतने प्रॉब्लम्स हैं तो आप जनरल इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? देखिए जी, वो जहां तक इंटर पार्टी इलेक्शन होते जी। हैं किसी भी जमात के अंदर, वो उसका इंटरनल मैटर होता सही है। है। उनके एक स्पेसिफिक मेंबर्स जो है उनके रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं। वो रजिस्टर्ड मेंबर जो है उसमें तमाम कारकुनान जो है उसको वोट नहीं डालते हैं। सही। जितने भी कारकुनान हमारे पास लाखों में हिसाब से है, लेकिन बात ये जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर है इलेक्शन कमीशन में, वो मेंबर इसमें वोट डालते हैं। सही। ठीक है, ये इंटरनल एक मसला है, हर पार्टियां इसी तरह करवाती हैं। लेकिन जहां तक ये बैनर्स का या एहतजाज का ताल्लुक जो बात आपने कही है, अभी हमारे जो मुखालफिन हैं, हमारे मुखालफिन भी कुछ हम ही से बेदखल हुए हुए लोग हैं, ठीक है, वो इसको नॉन इशू को एक इशू बनवाना चाह रहे हैं। ये कानूनन कहीं पे भी गैर कानूनी काम हमने नहीं किया है। हमने प्योर बिल्कुल एक कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के मुताबिक हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए हैं, अपने रिजल्ट जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। यानी आपके जो आरजी मरकज है बहादुराबाद, उसके अतराफ में भी उन्होंने बैनर्स लगा दिए, किसी ने कोई बात ही नहीं की? यार बैनर तो ये है कि आपके चैनल के खिलाफ अब मैं आके जो है हसन इस्माइल पे लगा दूं। सही है। बैनर लगाने की क्या बात है? बैनर तो कोई भी रात में आके लगा के चला जाएगा। सही है। बैनर तो कोई भी आके लगा के चला जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि हमारे कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। ठीक ये तो कोई कंफर्म बात नहीं है ना। सही। एक 4x6 का बैनर लगा के जो है वो चले गए कि जी हमें मंजूर नहीं है, ठीक ये है। तो कोई बात ही नहीं है ना। यानी आप लोगों के कारकुनान नहीं थे। ठीक है फैज साहब, आप हमारे साथ रहेगा। अच्छा अर्शद साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है वो एक बात बार बार कही जा रही है कि फौज और सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो मुनासिब नहीं है, एक पेश पर नहीं है। इस वजह से काफी मसाइल का सामना जो है इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसे मामला हैं? नहीं, मुझे तो कुछ भी ऐसे मामला नजर नहीं आ रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं खुद कि अभी रिसेंटली उन्होंने कल भी कहा, परसों भी ये बात की कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आर्मी के साथ हमारे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वही मैं आपसे कह रहा हूँ, मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाना चाह रही है अपोजिशन। देखिए इस तरह के मामला जो है और ऐसी खबरें जो है वो यकीनन इंतशार का बायस बनती है, और वो हुकूमत जो अगर एक पेज पे होकर ना चले तो उसके लिए वैसी मुश्किलात हो जाती हैं, क्योंकि वो जो है फिर वो समझ नहीं रही होती। हमने नवाज शरीफ साहब का भी हाल देखा है, जब वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझने लगे थे तो उनका भी फिर क्या हाल हुआ था। तो क्या इस वक्त खान साहब जो है उस पॉलिसी के ऊपर तो नहीं चल रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आर्मी के साथ हमारी गवर्नमेंट के, और कोई ऐसा नहीं है कि एक पेज पे नहीं दरारें पड़ गई हैं। मुझसे व्यू लीजिएगा। ये सारी ऐसी कहने वाली बात है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सही है। लोगों को बदगुमान करने के लिए, अवाम को बदगुमान करने के लिए। दरहकीकत इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है। असद साहब आप क्या कहेंगे? अगर ये प्रोपेगेंडा होता तो एक निजी चैनल पे इनके वजीर दाखिला साहब आई डोंट थिंक सो कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहते थे, वो ऑन द रिकॉर्ड ही करना चाहते थे, मगर वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे थे कि जी मुझे नहीं पता कि मेरा माइक खुला हुआ है। वो तो ये बात ना करते ना कि इमरान खान पागल हो गए, बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं, फौज से टकरा रहे हैं। मैंने तो बात नहीं की ना, ये तो किसी और एमक्यूएम ने बात नहीं की, पीपल्स पार्टी ने की। ये तो इनका अपना सिटिंग वजीर दाखिला कहता है कि जी ये बेचारा पागल हो गया। अब इसमें हम क्या करें? और जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं वो बनिस्बत पहले से जो पिछली गवर्नमेंट थी वो बहुत बेहतर थे, मुशावरतें होती थी, सब कुछ होता था। आज ये इतने जो है वो रिलक्टेंट हैं इमरान खान साहब कि जो आइन में चीज़ें लिखी हैं वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि नैब का अगर आपने चेयरमैन रिप्लेस करना है या लगाना है या अपॉइंटमेंट करनी है तो आपको अपोजिशन लीडर के साथ बैठना है। सही है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो उन्होंने इस्लामाबाद में आरिफ अलवी के हाथ में रख दी है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एक ऑर्डिनेंस ने कराया कि जी सदर बैठेगा। मतलब आप चीफ एग्जीक्यूटिव को बिठा रहे हैं लेकिन एक लीडर ऑफ द हाउस को बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ। तो ऑब्वियसली इनका ये ईगो कहीं ना कहीं तो आड़े आया ही होगा। ठीक है। अच्छा फैज साहब, आप क्या समझते हैं कि किसी भी मुल्क को बेहतर चलाने के लिए या चलने के लिए सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है बहुत अहमियत के हामिल होते हैं कि वो एक पेज पे हों और तमाम पॉलिसीज जो हैं वो बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ लेकर चलें। तो इस वक्त आपको क्या कुछ कमी महसूस हो रही है? लेकिन वकार भाई बात ये है कि जहां तक ये सिविल मिलिट्री रिलेशन का ताल्लुक है, ये पूरी दुनिया के अंदर पूरी जो अमेरिका जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है उसमें भी पेंटागन जो है अपनी पॉलिसीज देती है जो कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है दुनिया में।
हमारे यहाँ जरा प्रोपेगेंडा ज्यादा है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग अपनी तरीकेकार से, अपनी पॉलिसी से, अपनी कमकली से को हसास मामला मीडिया पे ले आते हैं। ठीक है, तो जहां तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का ताल्लुक था, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी, उसमें भी ये इस तरह के इशू खड़े हुए थे। जहां तक अब आईसीआई की चीफ की तैनाती का ताल्लुक है, ये हसास मामलात हैं। हसास मामलात को ये जो डिपार्टमेंटल जो मसले मसाइल है, इदारों के जो मसले मसाइल है, वो इदारों को हल करने चाहिए। इसमें किसी, देखिए वजीर आजम का बिल्कुल सार्वजनिक इख्तियार है, लेकिन इसका बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि इसको इशू बना दिया जाए। इशू नहीं बनना चाहिए। इससे इदारों की तजलील भी होती है, मजाक भी उठता है, और ये किसी तरीके से हमारे मुल्क के लिए बेहतर काम नहीं है, किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए इन मामलात के अंदर। इन मामलात में जो है बहुत एहतियात की जरूरत होती है, और जो हसास मामलात हैं वो उनकी हसासियत को देखते हुए, ठीक है, इदारों की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसी तरह ये मामले हल होने चाहिए। और सिविल मिलिट्री एक पेज पे होना हर मुल्क की जरूरत है, हर मुल्क की जरूरत है, खाली वो पाकिस्तान का अनोखा काम नहीं है। नहीं, जो बाईपास करता है उसको हमने देख लिया कि फिर वो जो है मुल्क जो है वो इस काबिल नहीं रह पाते। हमने अफगानिस्तान का हाल देखा, या दीगर जो इस वक्त दुनिया में देख रहे हैं कि एक पेज पे होना लाजमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अरशद साहब से मैं जानूंगा। अरशद साहब, इस वक्त सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म जहां पीटीआई ने बड़ा जबरदस्त और भरपूर फायदा उठाया था और बहुत सारी सियासी जमातों को हदव तनकीद बनाया था, इस वक्त वही सोशल मीडिया जो है वो पीटीआई के खिलाफ हमें नजर आ रहा है। और इस वक्त जो मुख्तलिफ फैले हुए ग्रुप्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ बातें चल रही हैं जो बड़े मजे की भी हैं। इनमें लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो कीमतें हैं पेट्रोलियम मसनूआत की हों या सब्जियों की हों, दालों की हों, वो कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी के मुताबिक हैं, लेकिन जो दीगर मामलात हैं यानी तनख्वाहें हैं और पैसों की आमदनी का मामला है वो सब्जी मंडी के मुताबिक है, और जो सहूलियात दी जा रही हैं वो मवेशी मंडी के मुताबिक दी जा रही है। तो ये इस तरह की जो दीगर कुछ और ज़बरदस्त से कुछ इस तरह के मैसेजेस हैं वो भी मैं आपको सुनाता रहूँगा। इस वक्त मैं आवाम की वो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आवाम क्या सोच रही है और किस तरफ जा रही है। देखें, वज़ीर आज़म साहब ने एक बात की शुरू से लेकर चल रहा है, रियासत मदीना। सही है। रियासत मदीना जो है उसमें कानून भी सबके लिए एक सा, और उसमें अब अगर मैं इसमें लेके आ जाऊं इंग्लैंड को, यूके को, महंगाई के तनासुब से अगर बात करते हैं ना, तो यूके में जो पेट्रोल बढ़ा है दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। वहाँ पे 1 पाउंड 40 पैनी लीटर हो गया है पेट्रोल। हम अगर उसका मवाजना करें पाकिस्तान से तो बहुत कम है, वो 350 रुपए, 450 रुपए लीटर बेच रहे हैं। भी तो बताएं कि वहाँ पे क्यों। अच्छा, लेकिन वहाँ पे क्राइसिस जरूर है, लेकिन एक बात है कि वहाँ पर जो उनकी आमदनी के जराए हैं वो तो मुनासिब है, उनकी जो दीगर रिहाइश है वो तो बेहतर है ना, उनको मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, खान साहब जो बात करते हैं ना रियासत मदीना, वो वेलफेयर है कि जिस तरह वहाँ वेलफेयर किया जाता है लोगों को, कोई बेरोजगार है तो उसको पैसे दिए जाते हैं, उसको घर दिया जाता है, उसको बीमार को इलाज फ्री करवाया जाता है। तो रियासत मदीना की तरफ अभी हमने कदम बढ़ाना शुरू किए, अभी 3 साल गुजरे हैं। सही है। 70 साल से एक बिगड़ा हुआ सिस्टम है, उसको 3 साल में आप दुरुस्त नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्राइम मिनिस्टर का ये वो है कि उन्होंने रियासत मदीना को जो कह रहे थे उसकी तरफ कदम बढ़ना हमारे शुरू हो गए। आज हम रियासत मदीना की तरह से वेलफेयर में हम इलाज भी करना शुरू कर रहे हैं, हम बेरोजगारों को 12,000 रुपए भी दे रहे हैं, उसके अलावा हम सस्ते घर भी दे रहे हैं। तो ये उसी तरफ एक कदम है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले अगर 5 साल जैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे हुकूमत फिर होगी, इमरान खान की पीटीआई फिर जीतेगी। ये सारी चीजें जो हैं अगर हम आइंदा 5 साल बाद बैठे हुए होंगे तो आप खुद कह रहे होंगे कि वाकई बहुत जबरदस्त काम। जैसे कि अभी कुछ अर्से पहले हम लोग इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि केपीके में जमीन खरीद लें, कीमतें बढ़ने वाली हैं, लेकिन वो तो ना हुआ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फयाज साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा और इसके बाद ब्रेक के बाद आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला करेंगे शुरू। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई, उसके असरात और अवाम जो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, मसीहा तलाश कर रहे हैं। कौन उनका मसीहा होगा? क्या अपोजिशन में शामिल मुख्तलिफ सियासी जमातें या फिर पीटीआई वाकई कुछ ऐसा करिश्मा कर देगी, या पीटीआई के साथ मौजूद इत्तेहादी जमातें कुछ ऐसा करने जा रही हैं जिसके बाद अवाम रिलैक्स हो जाएंगे? और जैसे कि अभी हम अरशद साहब से बात भी कर रहे थे, अरशद साहब का कहना था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काबू में है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से आपको बता दूं कि एक और बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट घूम रहा है, और वो ये है कि
جلد سے جلد سائیکل خرید لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خان صاحب کی اس پہ نظر پڑ جائے اور سائیکل کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں، کیونکہ پیٹرول کے پرائسز تو اتنے بڑھ چکے ہیں جس کے بعد آپ کو سائیکل استعمال کرنا پڑے گی۔ اسد بدوی صاحب، کیا معاملہ ہے، کیا سائیکل خریدنے جا رہے ہیں؟ یار میں نے تو دیکھا کہ آرڈر کرنی چاہیے، لیکن سوراب سائیکل بھی اب جو ہے وہ 45,000 کی ہو گئی ہے، صحیح ہے، تو وہ بھی ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ ابھی ارشد بھائی نے کہا کہ جی 12,000 روپے ہم ماہانہ دے رہے ہیں لوگوں کو، تو 12,000 بہت بڑی رقم ہے بھائی جان۔ 2 گاڑی کی ٹنکی ہیں پیٹرول کی، اس سے زیادہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے 12,000 کی۔ اصل آج جو ارشد صاحب سے بھی، ارشد صاحب ایک معاملہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہے ہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں گیس کی طرف دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، 9 دن کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ایسے میں عوام جائے تو کہاں جائے؟ دیکھیں، کچھ مہنگائی، پیٹرول بڑھا، بالکل صحیح ہے، بڑھا، گیس بڑھ گئی، بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ ہماری اپنی وجہ سے بڑھی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، صحیح ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سندھ میں آپ یہاں منڈی میں چلے جائیں، وہاں سے آپ آلو لیں، آپ کو سبزی منڈی سے، کراچی سے، وہ ملے گا 20 روپے کلو، وہ یہاں مارکیٹ میں آ کے بک رہا ہوتا ہے 80 روپے کلو۔ تو اس سے چیک اینڈ بیلنس تو کریں کہ بھائی آپ وہاں سے لے کر آ رہے ہو 20 روپے کلو، تو 80 روپے کلو کیوں بیچ رہے ہو اس کو؟ ڈیزل کے پرائسز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ وہاں پہنچتے پہنچتے اس کی قیمت کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دوسرے صوبوں میں بڑھی ہے نا، دوسرے صوبوں میں بھی اسی طرح پیٹرول بڑھا، جیسا بھائی نے کہا بھی تھا کہ پورے پاکستان میں پیٹرول بڑھا ہے۔ پورے پاکستان میں جب مہنگائی ہوئی ہے، پیٹرول بڑھا ہے، تو وہاں کیوں نہیں اس طرح سے مہنگائی ہوتی کہ جو سبزی منڈی سبزی میں جس طرح سے مل رہی ہے اس ریٹ پر ریٹیل میں آ کے وہ کیوں اس طرح اتنی زیادہ مہنگی کیوں؟ چلے میں یہاں ہمارے یہاں سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں جب تک ہم چیک اینڈ بیلنس اپنا صحیح نہیں کریں گے، سندھ گورنمنٹ اپنا کام نہیں کرے گی، عوام یہاں پستے رہیں گے۔ عوام پس رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے، صحیح ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں پس رہے، سندھ گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے پس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس کو کیا قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ آپ کو جو احتجاج ہے وہ رنگ لے آئے گا؟ یار بڑا سمارٹلی ارشد بھائی نے نا سب کچھ اٹھایا اور سندھ گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیا۔ حالانکہ سندھ گورنمنٹ ایک صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت نہیں ہے۔ ہم نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ جو ہے وہ خوش اسلوبی کا اتنا زیادہ مظاہرہ کریں کہ آپ کے اپنے ملک میں آٹے کی قلت، سن لینا یار بھائی جان، سن لو کہ آپ کی آٹے کی قلت آپ کے پورے ملک میں شارٹ فال کر جائے اور آپ جو ہے وہ دریا دل اپنا دکھا رہے ہیں اور پوری دنیا میں آپ جو ہے اس کو سپلائی کر رہے ہو۔ چینی چور آپ کی کیبنٹ میں 2 ممبرز بیٹھے ہیں، آپ ان کے خلاف ایک دفعہ آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ آپ کے پاس ہر قسم کی، آپ کے پاس کمیشن، تو آپ کے پاس بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو ہوں گے، ایک ہوگا، آدھا ہوگا، غریب ہوگا بیچارہ، مطلب 2-3 ہوں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی 2-3 ہوں گے نا، 2-3 نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے 2-3 ہوں گے نا۔ شوگر ملز کے ویسے معاملہ پیپلز پارٹی کے پاس، ان کی کیبنٹ کے مین ممبرز جنہوں نے تحریک انصاف کو بنایا، کھڑا کیا، وہ لوگ انوالو ہیں باقاعدہ اس میں۔ جو کمیشنز کی رپورٹ آتی ہیں ان پہ ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ آج یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی جو ہو رہا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ارے بھائی، مطلب تھوڑا سا سینس بھی ہوتا ہے دماغ میں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا سینس ہو کہ یار جو وفاق میں ہو رہا ہے، آپ کا پورا جو ملک ہے وہ اس وقت عالمی دنیا میں آئسولیشن کا شکار ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی ملک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کا پی ایم جو بائیڈن کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے فون کرو، نریندر مودی کو مسڈ کالیں مار رہا ہے، اپنے ملک کی پوری جو فورن افیئرز ہے اس کو آپ نے آئسولیشن میں ڈال دیا۔ ابھی یہ بھی ڈال دو آپ سندھ گورنمنٹ کے اوپر۔ ایسا صاحب ایک بات ہے کہ ملٹری اور سول تعلقات آپ کے اچھے نہیں ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دو۔ پیپلز پارٹی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر لیے، اس وجہ سے پیپلز پارٹی بچ گئی، ورنہ اس وقت 13 سالہ کارکردگی اگر پیپلز پارٹی سے بھی پوچھی جائے تو وہ شاید جواب نہ دے پائے۔ الحمدللہ ان کے کے پی کے سے بہتر ہوگا۔ فیاض صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کی کارکردگی ایسی ہے کہ اس پہ ہم سکون کا سانس لے سکیں؟ دیکھیں جی، بات جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات کریں گے نا جی، تو 13 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو کراچی کے اندر، سندھ کے اندر۔ سندھ میں میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی جمہوری طریقہ کار کی جو حکومت ہے نا وہ لمبی ترین حکومت ہے، یہ 13 سال مسلسل حکومت میں ہے۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو سندھ کے حوالے سے، ہم تو ہمارا زیادہ کنسرن سندھ کے حوالے سے ہے، شہری سندھ کے حوالے سے ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی عوامی مسائل ہیں، چاہے وہ پانی کا ہو، کچرے کا ہو، روڈ اسٹریٹس کا ہو، ٹرانسپورٹ کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، اس تمام 18ویں ترمیم کے بعد
मुकम्मल तौर पर ताल्लुक रखता है सूबाई हुकूमत के साथ। ठीक है। ठीक है। अब जो बल्दियाती इदारे हैं, अब कराची की आप हालत देख रहे हैं, कराची में किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये SBC सिंध गवर्नमेंट के पास है ना, जी, SBC सिंध गवर्नमेंट का कचरा नहीं उठता है, सॉलिड वेस्ट सिंध गवर्नमेंट के पास है, पानी की बूंद पूरे शहर में नहीं आ रही है, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीवरेज सारी इलाकों में बैठ चुकी है तो सीवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है तो मोटर व्हीकल ऑप्ट्रा ये लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर सिंध कराची समेत शहरी सिंध को तमाम को उठा के देख लें, जो इस वक्त उसकी हालत हो रही है, पिछले 13 साल में इन्होंने जो हालत की है, ये 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने पूरे बल्दियाती निजाम का धर्म भरम करके डाल दिया है। अच्छा फैज साहब, एक मामला इसमें ये आ रहा है कि हमने ये देखा कि इस वक्त जो अपोजिशन है उसको अंदाजा हो गया कि इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और जो PTI की इस वक्त हुकूमत है उसकी कारकर्दगी वो मुतासिर कुन नहीं है, तो उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, सर मेरे सवाल सुन ले कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है अगर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और कराची के मसाइल हल करना चाहती तो वो कब एहतजाज में निकलेगी? जमात इस्लामी तो निकल गई है। देखें, MQM जो है मुसलसल इस चीज पे एहतजाज भी कर रही है। हमने तमाम फोरम इस्तेमाल किए हुए हैं, हमने असेंबली भी इस्तेमाल की हुई है, हमने अवामी एहतजाज भी इस्तेमाल किए हैं, जगह अवाम को भी इस्तेमाल किया हुआ है, हमने कोर्ट्स को भी इस्तेमाल किया हुआ है, हम हर फोरम के ऊपर गए हुए हैं। सर थक के बैठ गए या अभी भी एहतजाज शुरू होगा या कहीं हमें नजर आएगा? जी इंशाल्लाह बिल्कुल नजर आएगा। हमने अभी रैली निकाली, हमारी हैदराबाद की रैली थी, कराची की बहुत कामयाब रैली थी। हैदराबाद की रैली डॉक्टर कदीर की वजह से जो है हमने मुलतवी कर दी। इंशाल्लाह अनकरीब जो है उसका दोबारा अनाउंसमेंट करेंगे हम। और मीरपुर खास जितने शहरी सिंध के अंदर हम इंशाल्लाह तमाम कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, नवाबशाह, हम ये तमाम अपने हकूक के शहरी हकूक के लिए अपनी रैलियां निकालेंगे। और एहतजाज पीपल्स पार्टी के खिलाफ करी कौन रहा है हमारे अलावा? जमात इस्लामी इस वक्त काफी एक्टिव हमें नजर आ रही है, बैनर्स लगे हुए होते हैं उनकी जगह जगह पे। इस वक्त पूरे शहर में आप घूम के देख लें, जमात इस्लामी के सबसे ज्यादा बैनर्स लगे हुए हैं इस वक्त अवामी हुकूक के बारे में जो बात करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसी जो चीज जमात इस्लामी देखिए वकार भाई, अगर आप गौर करेंगे ना तो जमात इस्लामी उन्हीं इशू को हाईलाइट कर रही है जो हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। आपने जो समझे अडॉप्ट कर रही है हमारे जो हमने जो जितने मसाइल की निशानदेही की है, जिसपे जिन मसाइल पे हमने एहतजाज किया है, जमात इस्लामी ने उनको अडॉप्ट किया, ये समझे आप। ठीक है। अच्छा लेकिन मतलब उसके बावजूद वो दूसरी बात ये है कि आप नजर कब आ रहे हैं? देखिए बात सुने, ये बैनर लगाने से जो है ना, ये अमली तौर पे आप देखें, हम अगर बल्दियात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं तो जमात इस्लामी नहीं गई हुई है, पीपल्स पार्टी कोई और PTI नहीं गई है, हम गए हैं। ठीक है। अगर हम जाली डोमिसाइल पे गए हुए हाई कोर्ट में तो हम गए हुए, जमात इस्लामी नहीं गई हुई है। अमली तौर पे आप उठा के देख ले, जितने भी पिटीशन हम डाली हुई है हमने शहरी मसाइल के ऊपर, वो सारी हमने डाली हुई है। सर वैसे खान साहब ने जो उस्मान गुजार साहब से कहा था ना कि आप काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हाईलाइट नहीं कर पा रहे, वही कुछ ऐसा MQM का इस वक्त लग रहा है कि वो हाईलाइट नहीं कर पा रही। नहीं, हर बाशऊर आदमी जानता है इस बात को। अच्छा। शहरी सिंध के अंदर रहने वाला हर शख्स जानता है कि MQM जो है उनका मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ रही है। ठीक है। बेहतरीन अंदाज में MQM जो है वो अब मसाइल की आइडेंटिफिकेशन कर रही है। आप उठा के देखें तो हम कोर्ट्स में हमने अभी हालिया बजट के ऊपर जो है एक भरपूर किस्म का असेंबली के अंदर हम धरने में बैठे हैं, असेंबली के अंदर हम धरने में बैठे हैं। ठीक है। अच्छा सर अब जरा सा एक और मसले की तरफ आते हैं। ये जो अभी गैस का बहरान चल रहा है, सर्दियां शुरू नहीं हुई है, सर्दियों से पहले इस वक्त ये हालत है, तो सर्दियों में क्या हाल होगा इस वक्त? अगर हम LPG सिलेंडर की तरफ जाते हैं तो एक तो सिलेंडर के धमाके और मुख्तलिफ हादसात होते हैं, दूसरी तरफ 200 रुपए किलो और उससे ज्यादा की इस वक्त जो है गैस मिल रही है, तो क्या अवाम का क्या हाल होगा, कहाँ जाएगी? देखिए ये तो फेडरल गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए कि LNG के हवाले से, LNG के हवाले से जो है थोड़ी प्रॉब्लम आई है और लाजमी सी बात है कि LNG की डिमांड पूरी दुनिया में भरी है, तो हमें जो है वो पेशगी जो है हमें सौदे करने चाहिए थे जो हम नहीं कर सके हैं, जिनकी वजह से आज हमें महंगी LNG खरीदनी पड़ रही है। जहां तक सुई गैस का ताल्लुक है, कमर्शियल उसका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि जिसकी वजह से घरेलू सार्फिंग के लिए जो है मुश्किल खड़ी हो गई है। ये तमाम प्लानिंग का हिस्सा है। ये मुतल्लिका जो इसकी कंसर्न वजारत है उसको चाहिए इसकी प्लानिंग करे। अब ये सर्दियां को पहली दफा तो नहीं आ रही है ना, सर्दियां हर साल आती है, तो क्यों नहीं प्लानिंग की जाती है? ये हमारी हुकूमत क्यों नहीं सोचती है इस बात?
بالکل فیض صاحب ارشد صاحب یہ فرمائے گا کہ پہلے سے پلاننگ آپ کو 3 سال تو ویسے تجربہ ہو ہی چکا ہے، تو کم از کم گرمیوں میں یہ حال تھا، سردیوں میں کیا حال ہوگا؟ گیس نہیں ملے گی لگتا ہے. دیکھیں ہمارا جو ہے گیس سردیوں میں کم ہو جاتی ہے، ہر سال ہوتی ہے. یہ اس طرح نہیں، میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سردیاں آتی ہیں تو گیس کم ہوتی ہے. لامحالہ لوگ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، زیادہ سردیاں آتی ہیں تو زیادہ کم ہو جاتی ہے، عوام بھی بڑھ رہی ہے، گیس ظاہر کم ہوتی ہے. تو یہ جو ابھی ہو جاتا صحیح، اس سال بہتر ہوتا، لیکن پرابلم وہی ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوئے پوری دنیا میں. ایسا لگ رہا ہے گیس پہ بھی لگ گیا، پیٹرول پہ بھی لگ گیا، سر ہر چیز پہ اثر انداز ہوئی ہے یہ چیز. شروع ہو گئے ہیں لیکن ہمارے اوپر کورونا نہیں جا رہا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی زبردست بات ہے کہ عمران خان صاحب نے حکمت عملی کے تحت اس کو بند نہیں کیا، ورنہ ہمارے دوست جو ہیں سندھ والے تو بولتے تھے بند کرو بند کرو بند کرو، بند نہیں کیا. اللہ کی مہربانی ہوگی. اور یہ دیکھیں مزے کی بات کہ پوری دنیا نے اس چیز کو مانا اور پوچھا خان صاحب سے کہ ان کو سراہا کہ ان کی جو حکمت عملی تھی وہ سب سے بہتر رہی الحمدللہ. آج بھی اللہ کی مہربانی سے آج بھی دنیا اگر پاکستان کا نام لیتی ہے تو بڑی عزت سے لوگوں نے لینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس کا پرائم منسٹر عمران خان ہے. ان کو پتا ہے عمران خان جو ہے وہ بکاؤ مال نہیں ہے جیسا کہ ماضی میں بکتے تھے. عمران خان امریکہ کے چکر نہیں لگا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سردیاں آنے والی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مونگ پھلی پہ بھی نظر پڑ گئی اگر خان صاحب کی اور وہ بھی مہنگی ہو گئی تو سر مونگ پھلی بھی نہیں کھا پائیں گے. تو کم از کم خدا کے واسطے اس وقت جو دیگر معاملات ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو دیگر اقدامات آج خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ باقاعدہ پیٹرول پہ بھی جو غریب لوگ ہیں یا جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے ان کو اس پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ پیٹرول ملے گا. ایک بن رہا ہے، اس طرح کے کام ہونے جا رہا ہے. آج لوگوں کو ملے گا، غریب لوگوں کو دیہڑی دار لوگ جو ہے، غریب لوگ جو ہیں ان لوگوں کے لیے ایک سسٹم بننے جا رہا ہے کہ ان کو جو اتنی مہنگائی ہے، پیٹرول جو ہے اگر وہ اپنی موٹر سائیکل میں ڈلوانے کے بعد کروڑوں میں ڈلوا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں اب وہ مسئلہ یہاں پہ یہی آ جاتا ہے نا کہ ہمیں خود بھی ٹھیک ہونا ہے. صحیح ہے، ہمیں خود بھی ٹھیک ہونا ہے. ہم کب تک اس طرح چلیں گے؟ سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ اس وقت جو خان صاحب کی پالیسیز ہیں وہ مخصوص چند لوگوں کے حوالے سے چل رہی ہیں، پورے پاکستان کے حوالے سے نہیں چل رہی ہے، عوام کے حوالے سے نہیں چل رہی، جس کی وجہ سے مسائل ہیں. اچھا ویسے اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر گیس کا بحران یہ ہے، آپ کی نظر میں کوئی اس کی حکمت عملی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، حماد اظہر استعفیٰ دے دیں. بہت سمپل سا سولوشن ہوگی کہ یار بہت سمپل سا سولوشن ہے یہ استعفیٰ دے دیں. ان سے نہیں چل رہی نا. ایک سمپل سا لاجک ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہو آپ پلان کرتے ہو کہ یار یہ ابھی اتنے ریزروز ہیں، گیس اتنی ہے ہمارے پاس، پیٹرول ہمیں خریدنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف نو ویئر آتے ہیں، اڑے بولتے ہو یار پیٹرول تو ہے نہیں. اب ان کے ہی وزیر کا بیان تھا نا، میرا تو نہیں ہے کہ یار ابھی سردیوں میں بہت ٹائم ہے، 6-8 مہینے ہیں، ہم بعد میں خرید لیں گے. ابھی خریدو بعد میں، ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دو، وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کی نظر میں کیا حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ جو ہے گیس بحران ختم کر دے گا؟ دیکھیں اس طرح اگر ہر بحران کے اوپر ہر وزیر کا استعفیٰ آئے گا تو پھر سبھی گھر چلے جائیں گے. ہمارا بیان نہیں ہے نا، عمران خان کا بیان ہے نا. ہم تو فرشتے کے بیان کو لے کر چلیں گے، سمجھے نا. اس ہر وزارت کی کوئی نہ کوئی کمزوری اگر سامنے لاتے رہیں گے تو ہر وزیر کو استعفیٰ دینا پڑ جائے گا. بات یہ ہے کہ بھائی کہ حکومتوں کو چاہیے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، عوام کے مسائل کو مد نظر رکھ کے پلاننگ کریں. یہ اب 3 سال ہو گئے، ان کو 13 سال ہو گئے ہیں. اب مزید تجربات کی بھٹی میں عوام کو نہ ڈالیں، سمجھے. اور جو بھی اس پہ پلاننگ کی جائے اس طریقے سے کوئی، جیسے حکومت اس طرح چلتی نہیں ہے ایڈ ہاک بیسس کے اوپر. ایڈ ہاک بیسس پہ حکومتیں نہیں چلتی ہے کہ چلو آج کا کام نمٹ گیا ہے کل دیکھیں گے. یہ اس طرح نہیں چلتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے. 5 سال 8 سال کے 5 سال منصوبے بنتے ہیں نا. اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے نا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. صوبائی حکومتیں اپنے منہ پہ چل رہی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ اپنے منہ پہ چل رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو دھیان نہیں دے رہی ہے ان کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے جس کے سے مسائل ہیں. اسد صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات، اس کا حل کیا ہے ہماری نظر کے استعفے کے علاوہ؟ بالکل میں آپ کو 30 سیکنڈ بالکل اسٹریٹ بتاؤں. پی ٹی آئی کا جو پورا اسٹرکچر میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فواد چودھری بھی مشیر ہے اور شہباز گل بھی مشیر ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن وہ میچ نہیں ہوتی کہ وہ بات کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں صرف ایک بہت سمپل سی بات ہے، انکمپٹنسی. آپ تھوڑے سے لائق لوگ ہوں گے آپ کے پاس، ایسی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم نے دیکھے تھے دھرنے میں، 1-2 تھے جو ٹی وی پہ آتے تھے.
تو وہ تھوڑے پڑھے لکھے لگتے تھے ہمیں. ٹھیک ہے. آپ ایسا گورنر تو لگاؤ کم از کم جس کو لیاقت علی خان شہید کی جائے شہادت کا علم ہو سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسد صاحب بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق. ارشد صاحب آپ کا بہت شکریہ. تحریک انصاف سے اور فیاض قائم خان صاحب متحدہ قوم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ساتھ دیا. اس وقت یہ بتاتے چلیں کہ 174 روپے پہ اس وقت ڈالر کی قیمت یعنی پہنچ چکا ہے اور ڈالر اس وقت اوپن مارکیٹ میں 174 میں آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پاکستانی مزید مقروض ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں حکومت کو خاص پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.